السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے ہارون اجاز۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انڈیا کا ایک بہت ہی مشہور ادارہ ہے جس کا نام ہے بھارت سنچار نگم لمیٹڈ۔ ناظرین، یہ انڈیا کی ہندی زبان سے لیا گیا لفظ ہے اور انگلش کے اندر اس ادارے کا نام ہے انڈیا کمیونیکیشنز کارپوریشن لمیٹڈ۔ بھارت سنچار نگم لمیٹڈ کا اگر ایبریویشن کیا جائے جو زیادہ تر یوز کیا جاتا ہے، اس کو BSNL بھی کہتے ہیں۔ ناظرین، BSNL پورے انڈیا کے اندر موبائل سروسز پرووائڈ کرتا ہے، ٹیلی فونز کی سروسز پرووائڈ کرتا ہے، یہ انٹرنیٹ کی سروسز پرووائڈ کرتا ہے، یہ بھارت فائبر کی سروسز پرووائڈ کرتا ہے۔ پورے انڈیا کے اندر BSNL 4G کی سروسز پرووائڈ کرتا ہے، 5G کی سروسز پرووائڈ کرتا ہے، IP کی سروسز پرووائڈ کرتا ہے۔ پورے انڈیا کے اندر ٹیلی کمیونیکیشن کی جو سروسز پرووائڈ کرتا ہے وہ یہ BSNL ہے جو پوری انڈیا کے اندر ان کی سروسز پرووائڈ کرتا ہے۔ BSNL انڈیا کا ایک سرکاری ادارہ ہے جو یہاں کی منسٹری آف ٹیلی کمیونیکیشن کے انڈر کام کر رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، پوری انڈیا کے جتنے بھی ادارے ہیں سب اداروں کو BSNL نہ صرف ٹیلی فون کی سروسز پرووائڈ کرتا ہے بلکہ ان اداروں کو نیٹ کی سروسز بھی پرووائڈ کرتا ہے۔ یعنی BSNL ایک ایسا ادارہ ہے جو انڈیا کے تمام اداروں کو آپس میں جوڑے ہوئے ہیں۔ آج کے اس سیشن کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI نے اس BSNL کے ایک کمپیوٹر کو نہ صرف ہیک کیا بلکہ اس سسٹم کو ہیک کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی خفیہ ایجنسی نے انڈیا کے تمام اداروں کے جتنے بھی نیٹ ورکس تھے، جتنے بھی سرور تھے، سب کو ہیک کر لیا تھا۔ یعنی پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI نے انڈیا کے اس ادارے BSNL کا استعمال کرتے ہوئے انڈیا کے دیگر اداروں کو ہیک کر لیا تھا۔ ناظرین، اس ادارے کا ہیڈ آفس نیو دلی انڈیا میں ہے۔ 22 جولائی 2013 کو BSNL کے اسی ہیڈ آفس میں موجود ایک انجینئر کو ایک کال ریسیو ہوتی ہے۔ کال کرنے والا بندہ اپنا انٹروڈکشن کچھ اس طرح سے کرواتا ہے کہ میں انڈین آرمی کے ہیڈ کوارٹر میں موجود سگنل انٹیلیجنس کے ڈپارٹمنٹ سے میجر وجے بات کر رہا ہوں۔ وہ میجر اس افسر کو کہتا ہے کہ ہمیں BSNL کے ڈیٹا بیس کو ایکسس کرنے میں بہت پرابلم آ رہی ہے اور ملٹری انٹیلیجنس کے بھی چند آفیسرز نے ہمیں شکایت کی ہے کہ ہمیں BSNL کے ڈیٹا بیس کو ایکسس کرنے میں پرابلم آ رہی ہے۔ اس وجہ سے میں نے آپ کو کال کی ہے تاکہ آپ ہماری اس کمپلین کو دیکھیں اور ہمارے اس مسئلے کو حل کریں۔ ناظرین، BSNL کا یہ جو انجینئر ہوتا ہے یہ کال سنتا ہے۔ کال سننے کے بعد وہ کہتا ہے کہ سر آپ اس طرح کیجیے، آپ مجھے ایک آفیشیل میل کریں تو میں اس میل کے ذریعے آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں اور آپ کو مسئلے کا حل بتاتا ہوں۔ میجر وجے انجینئر کی اس بات کو سن کے اس آفیسر کو ایک ای میل کرتا ہے۔ ناظرین، اس ای میل کے اندر 2 خفیہ لنکس بھی ہوتے ہیں۔ BSNL کا یہ آفیسر اس ای میل کو ریسیو کرتا ہے، پڑھتا ہے، اس کے اندر 2 لنکس بھی ہوتے ہیں۔ BSNL کا انجینئر ان لنکس کو بھی اوپن کرتا ہے لیکن BSNL کے آفیسر کو ان لنکس کی ذرا بھی سمجھ نہیں آتی، تو وہ میجر وجے کو دوبارہ کال کرتا ہے اور کال کر کے بتاتا ہے کہ میں آپ کو ایک فریش کوڈ جنریٹ کر کے دوبارہ ای میل کر رہا ہوں۔ BSNL کا آفیسر میجر وجے کو کہتا ہے کہ آپ اس نئے کوڈ کو اپنے سسٹم میں ٹرائی کریں تو آپ آسانی سے BSNL کے ڈیٹا بیس کو ایکسس کر لیں گے۔ BSNL کا آفیسر میجر وجے کو جب ایک ای میل ڈال دیتا ہے جس کے اندر ایک نیا فریش کوڈ رکھا جاتا ہے تو میجر وجے اس ای میل کو ریسیو کرتا ہے اور اس ای میل کے تقریباً 1.5 گھنٹے بعد میجر وجے اسی آفیسر سے دوبارہ کال پہ رابطہ کرتا ہے اور اس آفیسر کو بتاتا ہے کہ ہمیں ابھی بھی ڈیٹا بیس کو ایکسس کرنے میں پرابلم آ رہی ہے، میں آپ کو ایک ای میل بھیج رہا ہوں، اس ای میل کے اندر میں آپ کو 3 لنکس بھی بھیج رہا ہوں، آپ ان 3 لنکس کو اپنے سسٹم میں ایکسس کر کے دیکھیں، اپنے سسٹم میں یوز کر کے دیکھیں آیا کہ یہ آپ کے سسٹم میں بھی اوپن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ ناظرین، مسٹر وجے اس آفیسر کو ایک نیا ای میل کرتا ہے جس کے اندر 3 خفیہ لنکس ہوتے ہیں۔ BSNL کا آفیسر اس ای میل کو ریسیو کرتا ہے۔ ناظرین، BSNL کا آفیسر جب ان تینوں لنکس کو اوپن کرتا ہے، ان تینوں لنکس کو اوپن کرنے کے بعد بھی اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی، BSNL کا آفیسر اپنے سسٹم کو وہیں چھوڑتا ہے اور اپنے سینئرز کے پاس جا کے اس مسئلے کے بارے میں بتاتا ہے، اپنے سینئرز کو بتاتا ہے کہ سگنل انٹیلیجنس سے آفیسر ایک رابطے میں ہے اور وہ یہ مسئلہ مجھے بتا رہا ہے اور میں نے اس کے اوپر کام کیا لیکن ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آئی۔ BSNL کے سینئر آفیسرز جب اس آفیسر کی بات سنتے ہیں، سارا سینیریو دیکھنے کے بعد وہ ڈائریکٹ سگنل انٹیلیجنس کے ڈپارٹمنٹ میں کال کرتے ہیں
اور وہاں پہ موجود انٹیلیجنس کے آفیسر سے کنفرم کرتے ہیں کہ آپ کے اینڈ پہ کس طرح کا مسئلہ آ رہا ہے، اور جب وہ وہاں پہ کال کرتے ہیں تو وہاں پہ موجود سگنل انٹیلیجنس کے آفیسرز اس بات کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے اور نہ ہی ہم نے آپ کو کال کی ہے۔ سگنل انٹیلیجنس کے آفیسرز کی یہ بات سن کے بی ایس این ایل کے آفیسرز بہت ہی پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ اب تک ہم نے اتنی زیادہ انفارمیشن کس بندے کو پرووائڈ کر دی ہے اور کس کو ہم نے خفیہ کوڈ پرووائڈ کر دی ہے جس نے آسانی سے ہمارے سسٹم کو ہیک کر لیا۔ ناظرین، میجر وجے بن کے کال کرنے والا شخص کوئی اور نہیں تھا بلکہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کا ایک خفیہ ایجنٹ تھا جو بی ایس این ایل کے ڈیٹا کو ایکسس کر کے اس کو ہیک کر کے اپنا کام کر رہا تھا، اور جس نے بی ایس این ایل کے آفیسر کے سسٹم کو نہ صرف ہیک کیا تھا بلکہ اس سسٹم کو ہیک کرنے کے ساتھ ساتھ اس سسٹم کے اندر ایک میل ویئر انسٹال کر دیا تھا۔ آئی ایس آئی کے اس ایجنٹ نے اس سسٹم کے اندر جو میل ویئر انسٹال کیا تھا 20 سے 24 گھنٹوں کے اندر اندر یہ میل ویئر بی ایس این ایل کے مکمل باڈی کے اندر پھیل گیا تھا۔ بی ایس این ایل کے ساتھ جتنے بھی انڈیا کے ادارے منسلک تھے ان سب سرورز کے اندر میل ویئر پھیل جاتا ہے۔ آئی ایس آئی کا یہ خفیہ ایجنٹ نہ صرف بی ایس این ایل کو ہیک کر لیتا ہے بلکہ بی ایس این ایل کے ساتھ جتنے بھی سرورز اٹیچ تھے سب کو ہیک کر لیتا ہے، اور سب سرورز کے اندر، سارے نیٹ ورک کے اندر آئی ایس آئی کا یہ ایجنٹ ایک میل ویئر انسٹال کر دیتا ہے جو تمام سافٹ ویئر کو تباہ کر دیتا ہے۔ ناظرین، انڈیا کی ایک خفیہ ایجنسی ہے جس کا نام ہے انٹیلیجنس بیورو، جو انڈیا کے انٹرنل معاملات کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ بھی بی ایس این ایل کے ساتھ منسلک ہے۔ آئی بی ایک سسٹم یوز کر رہی ہے جس کے ذریعے سے وہ انڈیا کے انٹرنل معاملات کو مونیٹر کر رہی ہوتی ہے۔ اس سسٹم کو سی ایم ایس کہتے ہیں، یعنی سینٹرل مانیٹرنگ سسٹم۔ آئی بی کا یہ جو سسٹم ہے جس کو سی ایم ایس کہتے ہیں یہ بھی بی ایس این ایل کے ساتھ منسلک ہے، یعنی بی ایس این ایل کا جو نیٹ ورک ہے وہ سی ایم ایس کو بھی سروسز پرووائڈ کرتا ہے۔ پاکستان کی آئی ایس آئی کے خفیہ ایجنٹ نے بی ایس این ایل کے تھرو نہ صرف دیگر اداروں کو ہیک کیا بلکہ بی ایس این ایل کے تھرو آئی بی کے اس سسٹم یعنی سی ایم ایس تک بھی ایکسس لے لی تھی۔ یعنی اس ایجنٹ نے بی ایس این ایل کا یوز کرتے ہوئے انٹیلیجنس بیورو کے اس بہت ہی اہم سسٹم یعنی سی ایم ایس کو بھی ہیک کر لیا تھا۔ آئی ایس آئی کے ایجنٹ نے نہ صرف بی ایس این ایل کی پوری باڈی کو ہلا کے رکھ دیا بلکہ بی ایس این ایل کے ساتھ منسلک دیگر جتنے بھی سسٹمز تھے تمام سسٹمز تک ایکسس لی اور ان سسٹمز کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ آپ خود ہی اندازہ کر کے دیکھ لیں کہ آئی بی جو سسٹم یوز کرتی ہے جس کے ذریعے سے وہ پوری انڈیا کو مانیٹر کر رہی ہوتی ہے جس کو سی ایم ایس کہتے ہیں، آئی ایس آئی کی اس ایجنٹ نے اس سسٹم کو بھی ہیک کر لیا تھا اور اس کے اندر بھی ایکسس کر لی ہوئی تھی۔ ناظرین، یہ آئی ایس آئی کی بہت بڑی کامیابی تھی جس کامیابی میں انہوں نے نہ صرف بی ایس این ایل کو ٹارگٹ کیا تھا بلکہ بی ایس این ایل کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اس کے ساتھ منسلک دیگر سافٹ ویئر کو بھی، دیگر سسٹم کو بھی ہیک کیا تھا اور ان کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچایا تھا۔ ناظرین، اس ہیکنگ کی وجہ سے انڈیا کو بہت زیادہ مالی نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ انڈیا کا آئی ٹی کے اندر بہت بڑا نام ہے اور وہ آئی ٹی کے اندر بہت ہی ترقی کر چکا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آئی ایس آئی کے ایجنٹ کتنے تربیت یافتہ ہیں، انہوں نے اتنے بڑے بی ایس این ایل کے ادارے کو ہیک کیا ہے بلکہ اس ادارے کو ہیک کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے انڈیا کے دیگر اداروں کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ یہ تھی آئی ایس آئی کی بی ایس این ایل کے حوالے سے بہت ہی بڑی کامیابی۔ پاکستان زندہ باد، آئی ایس آئی زندہ باد۔